بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے روشنی کے یہی دو مینار ہیں۔ جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیزیں قرآن پاک اور میری سنت ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، اور اس کا فرش پانی پر تھا، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت کی پہلی مخلوق پانی تھا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور کیا تم دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہو؟ یہی خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے، اور اسی نے زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کی غذائیں بھی اسی زمین میں مقرر کر دی۔ یہ سب کچھ 4 دن میں مکمل ہوا۔ دریافت کرنے والوں کے لیے یہ واضح بیان اور پورا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت ایک دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے یا دباؤ سے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ 2 دن ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور ہر ایک آسمان میں اس کے مناسب حال حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور نیز اس آسمان کی دنیا کی حفاظت کی کہ اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ زمین میں اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ رب العزت کے حکم سے مکمل ہوئیں۔ 2 دن میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس سے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانے وغیرہ پیدا فرمائی گئی۔ زمین اور اس کے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ رب العزت نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھوئیں کی طرح تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئیں، گرمی بڑھی، ہوائیں اٹھیں، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر بارش برسی، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ زمین و آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ رب العزت نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دن میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین پر پہاڑ قائم فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ اگر اللہ رب العزت یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ حرکت کرتی رہتی۔ ذرا تصور کریں، کسی جگہ جب زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں بیابان میں بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لوگ سوتے سوتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت زمین کی حرکت روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا منظر ہوتا، اس کا تصور آپ خوب کر سکتے ہیں۔
یمن کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ رب العزت کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کے وجود سے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمانوں زمین سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا فرمایا۔ قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب لکھ لو۔ تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب قلم نے لکھ لیا۔ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر قبا کی شکل میں ایک بلبلہ پیدا ہوا۔ اس سے اللہ رب العزت نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ جو کچھ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے اس سے ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق کس طرح سے کی اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا۔ نبی اور پیغمبر اللہ رب العزت کے مخصوص اور معصوم بندے اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات کو بندے تک بلا کمی پیشی پہنچاتے ہیں، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کرام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نبوت جاری و ساری رہے گی۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے بہت سے نبی اور رسولوں کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ نبوت عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو چاہا اسے یہ اعزاز بخشا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جسے نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، خواہ ان کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو یا پھر نہ دی گئی ہو۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔